کے سامنے یہاں موجود ہیں، اور میں ایک شعر کے ساتھ ان کو بلانا چاہوں گا کہ داڑھی کی سفیدی کو بڑھاپا نہیں کہتے، جذبوں کو ذرا دیکھ جوان ہے کہ نہیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان لا تتفارق الكتاب فدوروا حيث يدور الكتاب إن تطيعوا أمراءكم أو تحسنوا أموركم فأذلوكم وإن عصيتموهم فقاتلوكم قيل ما نصنع يا رسول الله قال فاصنعوا كما صنع أصحاب عيسى ابن مريم نشيروا بالمناشير وحملوا بالخشب أو كما قال عليه السلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حضرت مولانا قاری حماد صاحب، مولانا عبداللہ عثمانی صاحب، مولانا مغیرہ صاحب، مفتی عمر فاروق، مفتی عمر صدیق صاحب اور ہمارے میزبان جناب مولانا حسن معاویہ صاحب، دیگر علماء کرام اور معہد الحسنین کے صحن میں بیٹھے ہوئے انتہائی قابل احترام اور قابل عزت، قابل فضیلت، انتہائی قابل ادب میرے بزرگ اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا حسن معاویہ صاحب کا اس لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ایک ملاقات کی صورت بنائی۔ مجھے یاد ہے کہ بہت عرصہ پہلے انہوں نے مجھے حکم کیا کہ آپ اس تاریخ کو ہمارے لیے خاص کرو۔ یہ ایسا صالح نوجوان ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خدمت لے رہا ہے مختلف شعبوں میں۔ وہ جمعیت علماء اسلام کے پنجاب کا سالار ہے۔ اس عہدے کے لحاظ سے اس کو ان مجلسوں میں بیٹھنا پڑتا ہے کہ جو باقی لوگوں کے لیے قابل رشک ہو۔ مدرسے کے حوالے سے بھی آپ ان کی خدمات دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے اور تمام خدمات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ نے آمین اونچا نہیں کہا، کچھ بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی ساری خدمات قبول فرمائے۔ تازہ شکریہ میں اس بات کا ادا کرتا ہوں کہ میں نے درخواست کی کہ پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں اور بعد میں گفتگو کریں گے، تو انہوں نے ہماری درخواست مان لی اور مجمع پر اثر بھی نہیں پڑا، بلکہ بڑا ہے، گھٹا نہیں ہے۔ میرے تمام منتظمین سے درخواست ہے کہ مجمع کے لیے نماز کو مؤخر نہیں کرو، نماز کے لیے مجمع کو مؤخر۔ بہت اچھے جی۔ نماز اب دیکھو، اب مغرب کب ہوگی؟ 5:20 ہم میرے پاس 25 منٹ یہ ہیں، 20 وہ ہیں، 20 اور 25 45،
اور آپ چاہیں تو جتنی دیر میں رمضان میں افطاری ہوتی ہے 15-20 منٹ مؤخر بھی کر سکتے ہیں، اور اس صورت میں تو عصر کی نماز ہماری مکروہ وقت میں داخل ہو جاتی ہے، اور تو میں آپ کا اس لیے بھی شکر گزار ہوں۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ بعض حضرات ہماری گفتگو بہت غور سے سنتے ہیں، اور اس کی وجہ اس کے پیچھے قربانیاں ہیں۔ میں 5 دفعہ جیل گیا ہوں، اور میرے کرم فرماؤں کو پہلے 1 ہفتہ جیل لے جانا پڑتا۔ پچھلی دفعہ ہم نے کرونا کے خلاف تقریر کی اور اعلان کیا کہ کرونا میں جو خلاف سنت ہدایات ہیں وہ نہیں مانیں گے، جو سنت کے مطابق ہے وہ مانیں۔ وہ ایک بہت بڑی جرات تھی، تو وہ ہمیں رمضان کے اندر جیل لے گئے اور 24 دن ہم اندر رہے۔ اس دفعہ ہمارے کرم فرماؤں کو 24 دنوں پر تسلی نہیں ہوئی تو 3 مہینے کے لیے جیل لگے۔ اب آئندہ بھی انہوں نے کوئی ایسی ترتیب بنائی ہے، دیکھیں اللہ حفاظت بھی فرمائے، اور اللہ ہم کمزور لوگوں کو غلبہ بھی نصیب فرمائے، اور ختم نبوت کے محاذ پر اللہ تعالیٰ میں کامیابی نصیب فرمائے۔ میں ان علماء کا ایک حصہ ہوں۔ اگر بہت غور سے دیکھ لیا جائے تو قاری حماد مجھ سے ہر حال میں بہتر ہو۔ پھر کیا بات ہے کہ ہمیں بہت زیادہ تنگ کیا جاتا ہے۔ یہ 5 دفعہ میں نے آپ کو جیل بتائی، 3 دفعہ انہوں نے ہمارے نتیجوں کو پلٹا کہ یہ آواز اسمبلی میں نہ جائے۔ اس دفعہ بھی ہم جیت گئے تھے، رات کو ہمارا اعلان ہو گیا، ساتھی فائرنگ کر رہے تھے، خوشی منا رہے تھے، میں خاموش بیٹھا تھا۔ تو اسی نے کہا کہ آپ کیوں خاموش ہو؟ میں نے کہا وہ لالے کا پتہ نہیں چلتا۔ لالے کا پتہ کل چلے گا۔ تو جو حساب لگا ہے اس کے اندر ہم آگے تھے، تو وہ بہت بڑا دور علاقہ ہے، اس کو توڑغر کہتے ہیں۔ وہاں سے جو نتیجہ آیا تو انہوں نے راستے میں بیٹھ کر وہ ڈبل سٹیمپ کیا، اور ہمارے 8,402 ووٹ خراب ہو۔ تو میں نے پوچھا ان سے کہ یہ ڈبل سٹیمپ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی آدمی ہوتا ہے، نظر کمزور ہوتی ہے اس کی، وہ ایک دفعہ لگاتے اندھا ہوتا ہے نا، تو اس کو اطمینان نہیں ہوتا تو پھر لگاتا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹ میں بلے میں کوئی ڈبل سٹیپ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا شیر میں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا سارے اندھے میرے پاس آئے۔ اندر کی بات تو مجھے معلوم تھی یا ان کو معلوم تھی کہ وہ اس آواز کو اسمبلی تک کیوں نہیں پہنچانا چاہتے۔ خیر کوئی فرق نہیں پڑا، ایک غریب مولوی کا بیٹا ہوں، اور آج بھی اپنے ذاتی مکان سے محروم ہوں، اور اللہ کے فضل سے جو حق سمجھتا ہوں وہ بولتا ہوں۔ نہ میرا باپ MNA تھا، نہ MP تھا، نہ کسی جاگیردار کا بیٹا ہوں کہ سمجھوں کہ میرے باپ کی پگڑی چلی گئی، نہیں۔ پھر ہاتھ ڈالیں گے، اسمبلی نہ صحیح، جماعت الحسنین کا سٹیج صحیح، علماء کی موجودگی صحیح، انشاءاللہ ہمارے زبان کو کوئی تالا نہیں لگا سکتا۔ جو ہم حق سمجھتے ہیں وہی بولتے رہتے ہیں اور بولتے رہیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، حق بات، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی حقیقت یہ ہے کہ پھر اس پاداش میں جو سختیاں آتی ہیں وہ برداشت کی جائیں۔ ہم نے اب طے کیا ہے کہ ہم نے دین کے لیے اپنے سر کو ہتھیلی پہ رکھ لیا ہے۔ انشاءاللہ دین جیتے گا، اہل دین جیتیں گے، اور دیندار جیتیں گے انشاءاللہ۔ ختم نبوت، اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ وہ اصل بات کیا ہے وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہی سیرت النبی ہے کہ ہم نبی کی شان بتائیں،
اور جب اس شان کے مطابق موجودہ ماحول میں تشکیل کر دیں تو اس کا نام ختم نبوت بن جاتا ہے۔ نبی کا مقام بتاتے بتاتے جب کہتے ہیں آج کل اس کا یہ معنی ہے